الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے کس پاکستانی کا دل نہیں کھڑتا ہوگا، خاص کر وہ جو صحیح معنوں میں اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ان کے دل ارزردہ ہیں اور بین الاقوامی طور پر جو رسوائی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ آج کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بے شمار موقعوں کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ اس قوم کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح یہ پولٹری فارم کے مرغے ہوتے ہیں کہ جب کوئی گاہک آتا ہے، وہ جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک کو پکڑتا ہے، سارے مرغے تھوڑی دیر کے لیے کڑانک کڑانک کرتے ہیں اور اس کے بعد بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ بالکل خاموش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم اصل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، ان کے اندر اتحاد باقی نہیں ہے اور یہ عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ جب تک عقیدے کے اندر صفائی نہیں آئے گی، ایمان نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف ہے لیکن انصاف نہیں ہے، خود ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، لیکن تحریک انصاف موجود ہے، جی اقتدار میں بھی آگے ہیں، انصاف نظر نہیں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عاشق رسول تو نظر آتے ہیں لیکن یہ ایماندار نظر نہیں آتے ہیں، ان کے اندر وہ والا ایمان، صحابہ کرام والا ایمان وہ نہیں ہے اصل میں۔ یہ نبی علیہ السلام کو اصل میں صرف پوجتے ہیں، بالکل اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح مالک فرماتا ہے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرح پوجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور خاص کر اس مسلک کا عقیدہ یہ جو لبیک کے نام سے آئی ہے، اس کا عقیدہ تو اتنا غلیظ ہے کہ شاید ہی پوری دنیا میں یا اس زمین کے اوپر اس طرح کا کوئی غلیظ عقیدہ رکھنے والی قوم ہو۔ دیکھیے، یہ چند دن پہلے خادم حسین رضوی صاحب کا ایک میں نے کلپ سنا، اس سے پہلے بھی سنا تھا لیکن وہ پھر دوبارہ کسی نے ڈالا گروپ کے اندر، تو اس کے اندر خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاخانہ، پیشاب، یہ سب کچھ نہ صرف طیب ہے، پاک، بلکہ کہتا ہے میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ اس سے صحابہ شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، اس سے زیادہ کوئی ذلت ہوگی؟ ابھی تو دوسری قوموں کو یہ نہیں پتہ چلا ہے، اور جس دن ان کو یہ پتہ چلا کہ ان مسلمانوں کا اور ان کے لیڈروں کا اور ان کی بڑی بڑی یعنی جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ پھر کس طرح وہ اسلام کی طرف آئیں گے میرے بھائیو؟ اور دوسرے دیکھیں جو جوتے کو پوج رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کے اوپر جھنڈا بنا ہوا، ان کی مساجد کے اوپر جوتے جو ہیں اس کی ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پکی فکس کر دی انہوں نے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد۔ ایک طرف یا اللہ اور پھر مقابلے میں یا رسول اللہ مدد، پھر یا علی اور پھر یا پتہ نہیں غوثیہ، اور یہ کیا کیا پکاریں لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، صحابہ کرام نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے، کس سے کہانیوں والا دین۔ اور اس کے بعد نعرہ بازی، پھر عوام کو تنگ کرنا، پھر خالص یہ اسلام آباد حاصل کرنے کا چکر ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ جو 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے خالص اسلام آباد کے لیے، اور مفتی محمود صاحب نے قبر پر جا کر حلوہ بانٹا تھا، اور ہر جو بھی پروفیسر غفور صاحب نے نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی میں بر امام جا کے بر امام کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ نعرے ہیں ان کے، اور وہاں جا کے چادر چڑھائی اور وہاں جا کے سجدے کیے اور یہ ماتھے ٹیکے۔ یہ ساری قوم شرک کے اندر لگی ہوئی ہے، چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، ان کو کہاں نبی علیہ السلام سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے گنبد بنانے سے منع کیا ہے، قبریں پکی کرنے سے منع کیا ہے، اور وہاں جا کے مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ جس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے یہ قوم وہی کچھ کرتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم دین اسلام کے اوپر ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، جی ان سے پوچھو۔ پھر اس کے بعد علم بلند ہوتا ہے، پھر تعزیے نکلتے ہیں، پھر لبیک یا حسین کی پکاریں لگتی ہیں، پھر دلدل کو پوجا جاتا ہے، گھوڑے کو پوجا جاتا ہے۔ گائے کے اوپر اعتراض کرنے والا، گائے کے پجاری کے اوپر اعتراض کرنے والا جب گھوڑے کو پوجتا ہے تو گائے والوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ اور مورتی کی پوجا کرنے والا جب مورتی کی پوجا پر اعتراض کرتا ہے تو جب خوب قبر کے سامنے جھکتا ہوگا، سجدہ تعظیمی کرتا ہوگا، ڈنڈوت کرتا ہوگا، تو اس کے بعد ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے بندو، یہ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت کے ساتھ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک کو دوسروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مرواتا ہے، یہ عذاب ہے تمہارے اوپر۔
دیکھیے کتنے ہمارے پولیس والے بھائی مر گئے، کتنے دوسرے ہمارے یہ بھائی مر گئے، اپنے بھائی ہیں سارے، اور یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب کو روکنے کے لیے اللہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور فرقوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے۔ اور یہ علاج ہے، صرف ایک ہی علاج ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں ان لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کا، تو اپنے دین کو اپناؤ اور ان کو دین کی دعوت دو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ کا بیٹا مانتے ہو جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس طرح توحید کی آواز اور کلمے کا وہ جو معنی مفہوم ہے وہ سامنے لاؤ، پھر پتہ چلے گا ان کو اصلی بات کیا ہے۔ اور وہ تمہیں چھیڑتے ہیں اور تم بس دبے رہتے ہو۔ کوئی کہتا ہے قرضے ہم نے قرضے دینے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یورپی یونین کا دباؤ ہے ہمارے اوپر، فلاں دباؤ، اسی وجہ سے یہ دباؤ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ تو فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سر بلند رہو گے، تمہارا سر بلند رہے گا عزت کے ساتھ، کسی کی جرت نہیں ہے کس طرح کی کوئی بات کر سکے۔ لیکن جب تم مومن نہیں رہے ہو، تم قبروں کے مجاور بن گئے ہو، تم عرس اور میلے کرنے والے، فرقوں میں بٹنے والے، تمہارا وہ روب اور دبدبہ ختم ہو گیا، اب ان کا روب اور دبدبہ ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ نعرے لگانے سے، جلوس نکالنے سے کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اس راستے میں جو بھی مرتے جا رہے ہیں وہ ایمان کے اوپر تو نہیں مر رہے ہیں، وہ شرک کے اوپر مر رہے ہیں۔ پہلے شرک کے اوپر ان کو گٹھا کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے جناب اپنے مدرسوں، ان کے مدرسے شرک کے اڈے ہیں، یقین کیجئے، جتنے بھی وہاں سے یہ مولوی تیار ہوتے ہیں اور پھر دینداری کا روپ دھارتے ہیں، اور حالانکہ اصل میں دکاندار ہیں، دکانداری چل رہی ہے ان کی، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور کوئی دین کا کام ہو تاکہ بچے کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، اس کا نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں، پھر جنازہ پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں۔ کون سا ان کا کام ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ یہاں عربی علماء بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہ ہمارے اجمی بھی یہی اسی طرح لگے ہوئے، تو سارے لگے ہوئے ہیں، یہ گمبد کے رکھوالے، یہ شرک کے رکھوالے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، ان کا کوئی ان کے اوپر روب اور دبدبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم قرضے اتار بھی دو گے تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلی بات قرضے تم اتار ہی نہیں سکتے ہو۔ سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر، تو بتاؤ یہ کس لیے ہیں؟ تو یہ سارے سونے کے دروازے کھیڑے جائیں، اپنے قرضے اتارو اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ کو اپنا داتا کہو، اللہ کو اپنا دستگیر کہو، اللہ کو مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، پھر تمہارے مسائل حل ہوں گے اللہ کے بندو۔ ورنہ یہ ذلت اور خواری تو بہت ہی کم ہے، اب جو آگے آنے والی ہے اور مرنے کے بعد جو آگ لگنے والی ہے وہ بجھے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔